الحمدللہ صاحب الجلال والصلاة والسلام علی نبی صاحب الرسالہ اما بعد۔ آج انشاءاللہ 22ویں پارے کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو خصوصی خطاب فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم تقوی اختیار کر لو۔ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم متقی بن جاؤ۔ اگر تم نے تقوی اختیار کر لیا تو اللہ کے یہاں تمہارا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں نبی کا ساتھ عطا فرمائیں گے۔ تم نبی کے ساتھ رہو گی بشرط ہے کہ تم تقوی اختیار کر لو۔ تمہارا مرتبہ عام عورتوں والا نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں ایمان بھی دیا، تمہیں اعمال صالحہ بھی عطا فرمائے، تم تقوی اختیار کر لو، تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں نبی کا ساتھ بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو خطاب فرمایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ نماز کو قائم کریں، نماز نہ چھوڑیں۔ دین کے تمام فریضوں میں سب سے اہم فریضہ نماز کا ہے۔ اور اس کے بعد کیا کریں؟ اس کے بعد زکوٰۃ دیا کریں، زکوٰۃ بھی دیا کریں۔ ایک طرف مالی عبادت ہے، ایک طرف بدنی عبادت ہے۔ نماز بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ دونوں عبادتوں کو کریں، مالی عبادت بھی کریں، بدنی عبادت بھی کریں۔ اور زمانہ جاہلیت کی طرح کی زیب و زینت کو چھوڑ دیں۔ زمانہ جاہلیت کی زیب و زینت کو اختیار بالکل نہ کریں، یہ ان کی شان شان نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت کی زیب و زینت ازواج مطہرات کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اور اگر پردے کے پیچھے سے بھی کسی مرد سے گفتگو کریں تو نرمی سے گفتگو نہ کریں۔ آپ کی گفتگو میں، آپ کے لہجے میں نزاکت نہ ہو۔ لہجہ اس طرح بنا کر پیش کریں کہ جس کے دل میں مرض ہو وہ آپ کی طرف مائل نہ ہو، اس کو آپ سے امید نہ لگ جائے۔ اس طرح کے لہجے میں بات کریں کہ آپ کے لہجے سے نزاکت نہ جھلکے۔ اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنات کے واسطے سے امت کی دیگر خواتین کو دیا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ یہ حکم آج کی عورتوں کے لیے بھی کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ جب اللہ تعالیٰ امت کے عظیم طبقے کو، امت کی عظیم ترین خواتین کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ گھروں میں ٹھہری رہو، تو آج کی عورت کے لیے حکم نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بازاروں میں مت جاؤ، گھروں میں ٹھہری رہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلو، گھروں میں ٹھہری رہو۔ گھروں میں ٹھہری رہو گی، یہی تمہاری عزت کے لیے، تمہاری عفت کے لیے، تمہاری عصمت کے لیے محافظ بنے گا۔ شریعت نے بنیادی حقوق کو نہیں روکا۔ اگر آپ کی ضرورت ہے، اس ضرورت کی وجہ سے آپ جا سکتی ہیں، لیکن اصل حکم یہ ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بلا وجہ باہر نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے احکامات دیے کہ باہر نہ نکلو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ یہ سارے احکامات کیوں دیے؟ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اے گھر والو، اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تم سے اس گندگی کو دور کر دیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم نیک اعمال کو اختیار کرو، ان اعمالوں کو اختیار کرو جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم سے گندگی کو دور کر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو ذکر کیا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ ان کے ننیال گئے ہوئے تھے۔ وہاں قبیلہ کین نے حملہ کر دیا اور وہاں سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھا کر لے گئے، جا کر بازار عکاظ میں بیچ دیا۔ بازار عکاظ میں ان کے خریدار حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، جو کہ بھتیجے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے انہوں نے یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحفتاً دے دیے، یعنی کہ یہ غلام تحفتاً دے دیا۔ ابھی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 8 سال کی تھی۔ 8 سال کی عمر میں آپ کے پاس یہ تحفتاً آ گئے، پھر آپ نے یہ تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرورش پائی۔ 15 سال کی عمر میں ان کے والد اور ان کے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے اور ان کو سارا قصہ سنایا اور درخواست کی کہ آپ ہم سے پیسے لے لیں اور ہمارے بچے کو چھوڑ دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تم سے پیسے بھی نہیں لوں گا، لیکن اگر زید خود نہ جانا چاہے تو میں زبردستی نہیں کروں گا۔ اس پر وہ خوش ہو گئے کہ ٹھیک ہے، یہ فیصلہ بہت اچھا ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ زید کیسے آزادی کو چھوڑ کر غلامی کو اختیار کرے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ زید ایک اجنبی شخص کی خاطر اپنے باپ کو اور اپنے چچا کو چھوڑ دیں؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور کہا کہ نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہوں گا۔ اس پر وہ حیران ہو گئے ان کا جملہ سن کر
کہ یہ آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہا ہے۔ تو زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے ان صاحب کے جو اخلاق دیکھے ہیں نا، اس کے بعد میں ان کے سامنے دنیا کے کسی فرد کو بھی ترجیح نہیں دے سکتا۔ اور یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے اظہار سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ابھی آپ نے نبوت کا اظہار نہیں فرمایا تھا، ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آنا شروع نہیں ہوئی تھی۔ آپ کے اخلاق اس درجے اعلیٰ تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا اعلان کیا؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پہ، اس درجہ اعلیٰ اخلاق تھے کہ ایک انسان اجنبی کو اختیار کر رہا ہے، ان کی نسبت سے تو اجنبی تھے اگرچہ اللہ کے نبی تھے، ایک انسان اجنبی شخص کو اختیار کر رہا ہے کس کے مقابلے میں؟ اپنے بھائی، اپنے باپ اور چچا کے مقابلے میں۔ دوسری بات یہ کہ انسان غلامی کو پسند کر رہا ہے آزادی کے مقابلے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نتیجے میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو آزاد کیا اور بیت اللہ میں جا کے اعلان کر دیا کہ آج سے زید میرا منہ بولا بیٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ کا رشتہ بھیجا کسی اور کے پاس، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کا رشتہ بھیجا حضرت زینب بنت جہش جو آپ کی پھوپھی زاد بہن تھیں، ان کے پاس بھیجا۔ تو جس طرح بعض صحابہ کا رشتہ دیگر جگہ بھیجا تھا، انہوں نے اپنی خاندانی عظمت کی وجہ سے اور مالی کثرت کی وجہ سے ان رشتوں کا انکار کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ بھیجا حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندانی اعتبار سے بہت اعلیٰ نسب کی تھیں، ساتھ میں مال والی بھی تھیں، جمال والی بھی تھیں اور اعلیٰ خاندان کی تھیں۔ تو انہیں یہ بات پسند نہیں آئی کہ ان کی شادی ایک غلام سے ہو، کیونکہ عرب میں تو غلام ہی مشہور تھے۔ پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی بھی نہیں تھے، ان کا نسب بھی برابر کا نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بھیجا تو اس طرف سے انکار کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہارے فیصلوں میں کوئی حکم جاری فرما دیں، جب اللہ اور اس کا رسول تمہارے ذاتی فیصلوں میں بھی کوئی حکم نازل فرما دیں تو تمہارے لیے اختیار نہیں بچتا کہ اب تم اسے چھوڑ سکو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ لوگ صرف اس بنیاد پر کہ خاندانی شرافت بہت بڑی ہے، ہمارے پاس مال کی کثرت بہت زیادہ ہے، اس بنیاد پر رشتوں کو نہ ٹھکرائیں۔ اگر دیگر صفات اعلیٰ ہیں، اگر دیگر صفات ایسی ہیں کہ رشتے نبھائے جا سکتے ہیں، تو پھر صرف مال کو اور نسب کو بنیاد بنا کر رشتہ چھوڑنا اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے سے اس چیز کو ختم کرنا چاہتے تھے، ورنہ شریعت نے اس کا اعتبار کیا ہے۔ شریعت چاہتی ہے کہ مرد اور عورت برابری کے ہوں تاکہ ان کا آپس میں جوڑ بن سکے۔ ایسا نہ ہو کہ عورت بہت اونچے خاندان کی ہے، مرد انتہائی نیچے خاندان کا ہے، آپس میں نہیں بنے گی۔ مرد بہت اونچے خاندان کی، عورت بہت نیچے خاندان کی، آپس میں نہیں بنے گی۔ سمجھنے کی بات یہ کہ بس اس بات کو دیکھا جائے کہ ان دونوں میں آپس میں جوڑ بنے گا نہیں بنے گا۔ اگر عورت بہت اونچے خاندان کی، مرد اس سے کم خاندان کا ہے، لیکن مرد اتنا باصلاحیت ہے کہ دونوں کا جوڑ بن جائے گا، تو پھر اب خالی شرافت کی وجہ سے، خالی خاندانی نسب کی وجہ سے رشتے کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مرد بہت اونچے خاندان کا ہے یا لڑکی اچھے خاندان کی تو ہے لیکن پیسے میں کم ہے، تو اب مرد اور عورت کا نباہ ہو سکتا ہے، جوڑ بن سکتا ہے، صرف پیسہ بیچ میں آڑ نہ بنے، تو پیسے کی وجہ سے رشتہ نہ خراب کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاشرے کو یہ تعلیم دینا چاہتے تھے، جب دیگر اوصاف برابر ہو رہی ہوں اور رشتہ اس درجے کا ہو کہ آپس میں نباہ ہو جائے گا، آپس میں بات بن جائے گی، تو اب خالی محض نسب کی وجہ سے اور مال کی وجہ سے رشتوں کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے لیے تیار ہو گئی، اور جب دونوں کا نکاح ہو گیا، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی خاندان سے تھیں اور یہ بات ان کے ذہن میں تھی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہے۔ جب آپس میں دونوں کی بنتی نہیں تھی اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا پورا ارادہ کر چکے تھے کہ انہیں چھوڑ دیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر اس بات کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں انہیں چھوڑ دوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی تھی کہ زید کسی وقت میں انہیں چھوڑ دیں گے اور ہم ان کا نکاح آپ سے کر دیں گے۔
اس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا فلما قضى زید منها وطرا زوجناکاها کہ جب زید نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا تو ہم نے ان کا نکاح آپ سے کر دیا. زوجناکاها ہم نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بہت فخر کیا کرتی تھیں کہ میرا نکاح خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، میرا نکاح آسمانوں پر ہوا ہے. اس کی حکمت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی لِكَيْ لَا يَكُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا کہ مؤمنین پر اپنے منہ بولا بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے کے معاملے میں کوئی تنگی باقی نہ رہے جبکہ وہ اس کو طلاق دے. پہلے زمانے میں اگر کوئی شخص کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لے تو اس کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا، میراث بھی اس کو دی جاتی تھی، اس کی بیوی کو اپنے اوپر اسی طرح حرام سمجھا جاتا تھا جس طرح اپنے بیٹے کی بیوی کو حرام سمجھا جاتا تھا. اور لوگ اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنے کو انتہائی مایوس سمجھتے تھے. یعنی کہ اگر منہ بولا بیٹا بھی ہے، جب اس نے طلاق دے دی تو شریعت نے آپ کے لیے حلال رکھا ہے، لیکن وہ لوگ اس کو بہت مایوس سمجھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس رسم کو ختم کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں، یہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، نہ ان کو میراث ملے گی، نہ ان کی بیویاں تم پر حرام ہوں گی طلاق کے بعد. اگر یہ طلاق دے دیں گے تو تمہارے لیے ان کی بیویاں حلال ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا کے اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو قیامت تک کے لیے توڑ دیا کہ اب معاشرے میں ایسا تصور نہ پایا جائے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کا درجہ اختیار کر لے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے عقیدے کو بیان کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ نبوت کو ختم کر دیا ہے. یہاں یہ بات واضح سمجھ لیں کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ تشریعی نبی نہ غیر تشریعی نبی. یہ جو مرزا قادیانی نے تقسیم کی ہے، اور یہ جو قادیانی تقسیم کرتے ہیں تشریعی نبی غیر تشریعی نبی، تشریعی نبی وہ جو نئی شریعت لے کر آئے، غیر تشریعی نبی جو نئی شریعت نہ لے کر آئے. تو وہ کہتے ہیں کہ تشریعی نبی تو نہیں آ سکتا کہ وہ نئی شریعت لے کر آئے گا، ہاں غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے جو نئی شریعت لے کر نہیں آئے گا، اسی شریعت پر عمل کرے گا لیکن وہ نبی ہوگا. جیسے وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ مرزا قادیانی. تو یاد رکھ لیں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نبوت کی نفی کی ہے کہ کوئی نبی آپ کے بعد نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین ہیں. آج کل تو کاڑے نبیوں کا دور ہے نا، آج کل تو کاڑے نبی ایجاد ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو ایسا نہیں بنایا کہ اس کے جسم میں ایسا عیب رکھ دیا ہو کہ کوئی اس کا مذاق اڑا سکے. اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو ایسا پیدا نہیں کیا کہ کوئی نبی کو کالا کہے، کوئی نبی کو کانڑا کہے، کوئی نبی کو لنگڑا کہے. اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو کوئی ایسا عیب نہیں دیا کہ اس کی شخصیت معیوب ہو جائے. کوئی ایسی اللہ تعالیٰ نے نبی کے اندر بات نہیں رکھی کہ اس سے اس کی شخصیت مجروح ہوتی ہو. لیکن پتہ نہیں کیسے کانڑا نبی آ گیا. اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنے سابقہ طریقے کو بدل کے کانڑے کو نبی بنا دیا، یہ سمجھ آنے والی بات نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کو ساری امت میں کانڑا ہی ملا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 1400 سال کے بعد تک اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں ملا، کوئی نہیں ملا اللہ تعالیٰ کو ایسا جو اس درجے آگے چلے جائے. ایک کانڑا ہی ملا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرما دیا. یہ مرزا ہی کہتے ہیں کہ مرزا نے اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نبوت عطا فرما دی. بات یہ کون سی عبادت اس نے ایسی کی تھی جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کی، جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کی، جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کی. وہ ایک ایسی عبادت بتا دو جو مرزا نے کی ہو اور دیگر اصحاب نے نہ کی ہو. ساری زندگی مرزا نے مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھی، روزہ وہ نہیں رکھتا تھا، ساری زندگی ایک چونی زکوٰۃ نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے ارض مقدس یعنی حرمین شریفین میں اس کے ناپاک قدم پڑنے ہی نہیں دیے. نہ حج کیا، نہ عمرہ کیا، نہ چونی زکوٰۃ دی، نہ نماز جماعت سے پڑھتا تھا، نہ روزے رکھتا تھا. تو کون سی ایسی عبادت تھی جو اس نے کی ہو اور وہ اصحاب نے نہ کی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا فضل متوجہ کر دیا اور اصحاب کو چھوڑ دیا. مرزا نبی تو دور ایک اچھا انسان بھی نہیں تھا. مرزا کی کردار پہ بات کر، مرزا نبی تو دور کی بات ہے، مرزا ایک اچھا انسان بھی نہیں تھا. اگر صرف مرزا کے کردار پہ بات کر لی جائے تو پوری قادیانیت مل کر بھی مرزا کو اچھا انسان ثابت نہیں کر سکتی. اب چونکہ وہ مرزا کو اچھا انسان تو ثابت کر سکتے نہیں ہیں اور مرزا کو ہی پتا تھا اپنے کردار کے بارے میں، تو اس نے کیا کیا، انبیاء کے خلاف
فحش باتیں لکھنا شروع کر دیں۔ اس نے ثابت کیا کہ انبیاء کا کردار ہوتا ہی ایسا ہے، انبیاء کا کردار ایسا ہی ہوتا ہے جس طرح میں ہوں۔ اس نے کیا کیا معاذ اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بہت خرافات کو بکا، اس نے بہت خرافات لکھی ہیں کہ بھئی نبی ایسے ہی تھے، وہ اس طرح تھے تو میں بھی اس طرح ہوں۔ تو نبوت کوئی بہت بڑی چیز نہیں جیسے اس کے نزدیک نا۔ اور اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نہیں ہیں، معاذ اللہ اگر مان بھی لیا جائے، قرآن تو صراحتاً بتا رہا ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی نہیں ہیں تو مرزا کی نبوت کی کیا دلیل ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر اپنی نبوت کی دلیل یہ دی تھی کہ عیسیٰ آخری نبی نہیں تھے تو میں نبی ہو گیا۔ وہ دلیل پیش کریں جس سے مرزا کی نبوت ثابت ہوتی ہو۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں تو مرزا کی نبوت کی کیا دلیل ہے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی نہ ہونا یہ مرزا کی نبوت کی دلیل بن سکتی ہے تو ہر بندہ اٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی آخری نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں۔ تو کوئی ایسی دلیل تو آپ لے کے آئیں جس سے مرزا کی نبوت ثابت ہو۔ قادیانی قیامت تک ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں گے لیکن ختم نبوت کے خلاف ایک دلیل پیش نہیں کر سکتے، ایک دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ایوانوں سے لے کے میدانوں تک ان کا منہ کالا کیا، نہ یہ ایوان میں فاتح بنے نہ یہ میدان میں کچھ پیش کر سکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ذکر کی، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ نبی اپنی عورتوں کو یعنی کہ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان خواتین کو یہ حکم دے دیجئے کہ اپنے چہروں کا پردہ کر لیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادروں کو اپنے چہرے پر بھی ڈال لیں، اپنا چہرہ کھول کے نہ پھریں، اپنے چہرے کی نمائش نہ کریں، اپنے حسن کا اظہار کرتے نہ پھریں کہ لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بد نظری کرنے والے مردوں پر اور وہ عورتیں جو اپنی بد نظری کرواتی ہیں ان پر لعنت فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پردے کی حکمت بھی بیان فرمائی، وَذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، اور یہ بات، یہ پردہ کرنا یہ اس بات کے لائق ہے کہ لوگ تمہیں پہچان لیں گے تو تمہیں تکلیف نہیں دیں گے۔ منافقین یہ کیا کرتے تھے کہ منافقین راستے میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور آنے جانے والی مسلمان خواتین کو چھیڑا کرتے تھے، ان کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہو گیا کہ تم پردہ کر لو۔ جب پردہ کر لو گی ایک تو ان کے دل میں پردے کی ہیبت بیٹھ جائے گی، دوسرا یہ کہ وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ شریف گھرانے کی عورت ہے۔ جب تمہیں پہچان لیں گے شریف گھرانے کی عورت ہے تو تمہیں چھیڑنے سے، تمہیں تنگ کرنے سے باز آ جائیں گے۔ اور ذرا یہاں مردوں کے لیے بھی غور کرنے کی بات ہے کہ منافقین کا عمل تھا کہ راستے میں بیٹھ کے آنے جانے والی خواتین کو تنگ کیا کرتے تھے، ان کو چھیڑا کرتے تھے، ان کے لیے آنا جانا محال کر دیتے تھے، ان کی عزت پہ جملے کستے تھے۔ یہاں گلیوں کے کناروں پر، چوکوں پر لوگ بیٹھ جاتے ہیں، لڑکے بیٹھ جائیں گے اور کسی خاتون کو، اگر کسی لڑکی کو دیکھنا شروع کریں گے نا تو پوری نظروں کے ساتھ اس کو باحفاظت گھر تک چھوڑ کے آئیں گے۔ تو بھائی ایسا نہ کریں، یہ منافقین کا کام ہے، یہ منافقین کا کام ہے کہ آنے جانے والوں کو بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، ان کو تنگ کر رہے ہیں، ان کا آنا جانا محال کر دیا۔ ایسے کام نہ کریں کہ جن کے ذریعے آپ کے اعمال بھی منافقین والے اعمال بن جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا ذکر کیا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوا عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ ایسا نہ ہو تم اس سے دوستی لگا بیٹھو، ایسا نہ ہو تم اس کے ساتھ دوستانہ معاملہ کرنا شروع کر دو، وہ تمہارا دشمن ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی وجہ سے دربار سے نکالا تھا، دربار سے نکلا تھا آدم کی وجہ سے، تو ابن آدم سے نفرت کیوں نہیں ہوگی؟ تو ابن آدم کی نفرت میں، ابن آدم کے بغض کے اندر وہ ابن آدم کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، ابن آدم کو رائے حق سے ہٹا کر اس کو غلط کاموں میں لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوا عدوا، کہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ اب تمہارا معاملہ بھی اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ تم اسے دشمن ہی سمجھو، اپنا دوست نہ سمجھو، کہ تم اسے دشمن سمجھو، اپنا دوست نہ سمجھو، کیونکہ وہ کیا کرتا ہے، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تم اس کی جماعت میں شامل ہو جاؤ، وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تم ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو اس کی اتباع کرنے والے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ تم لوگ جہنم والے بن جاؤ، تاکہ تم لوگ جہنم کی آنکھ کے ایندھن بن جاؤ، تاکہ تم لوگ جہنم میں چلے جاؤ، جنت سے محروم ہو جاؤ۔ شیطان کیا چاہتا ہے کہ وہ تمہیں جنت سے ہٹائے اور جہنم تک لے جائے۔
اور تم شیطان کے اس میں ساتھ دے رہے ہو، ایسا نہ کرو، شیطان کو اپنا دشمن سمجھو، وہ تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو۔ دنیا کی سب سے بڑی حماقت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے دشمن کو اپنا دوست سمجھ لے۔ جب انسان اپنے دشمن کو اپنا دوست سمجھے گا، اپنے راز بھی اس کو دے گا، اپنی خامیاں بھی اس کو دے گا، نتیجے میں یہ ہوگا کہ وہ دشمن اس پہ غالب آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمانے، وہ دشمن ہے فَاتَّخِذْهُ عَدُوًّا، اسے دشمن بنا کر رکھو، اسے دشمنی قائم رکھو، اس سے اعلان جنگ کر دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو ذکر کیا جو آج کل سب کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ سب کو فکر ہوتی ہے کہ ہماری عزت کا کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا عزت چاہتے ہو؟ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، عزت چاہتے ہو نا، من کان یرید العزت، جو شخص بھی عزت چاہتا ہے تو سن لے، فللہ العزت جمیعا، ساری کی ساری عزت کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، ساری کی ساری عزت کا خزانہ یہ اللہ کی ملکیت میں، عزت بھی اللہ دیتے ہیں، ذلت بھی اللہ دیتے ہیں، تعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اگر لوگوں کے کہنے سے، لوگوں کے سننے سے، لوگوں کے طنز و طعن سے اور لوگوں کی تشنیع سے، لوگوں کے عیب لگانے سے اگر آپ کی عزت میں کمی آ جاتی نا، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اعلان نہ کرتے تعز من تشاء وتذل من تشاء، کہ عزت میرے ہاتھ میں، ذلت بھی میرے ہاتھ میں جس کو چاہتا ہوں عزت دے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں ذلیل کر کے رکھ دیتا ہوں۔ اگر لوگوں کے عیب لگانے پر آپ کی عزت موقوف ہوتی تو اللہ تعالیٰ پھر یہ نہ فرماتے کہ میرے پاس ہے، عزت میرے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ نے عزت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اور یاد رکھ لیں، جھک جانا انسان کو بے عزت نہیں کرتا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو کوئی بھی اللہ کے لیے جھکا، جو کوئی بھی اللہ کے لیے جھک رہا ہے، یہ جھک نہیں رہا، یہ اٹھ رہا ہے۔ جو شخص بھی اللہ کے لیے جھکے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ سے اٹھا کر رہیں گے۔ دنیا نہیں جھکا سکتی اللہ کے لیے جھکنے والوں کو۔ اللہ کے لیے سر جھکانے والے، اللہ کے لیے سر کٹانے والے کبھی رسوا نہیں ہوئے۔ اللہ کے لیے سر جھکا کے تو دیکھیں، اللہ آپ کے سر کو بلند کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں کو بلند کر دے گا۔ صحابہ آئے تھے، معاشرے نے حقیر سمجھا، صحابہ آئے تھے، معاشرے نے ذلیل سمجھا، صحابہ آئے تھے، معاشرے نے حقارت کی نظروں سے دیکھا۔ اللہ نے کیا کیا؟ اصحابک النجوم کا تمغہ دے دیا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو ہدایت کے ستارے بنا دیا۔ آج 1400 سال بعد بھی ہم ان کا عزت سے نام لیتے ہیں، اپنی اولادوں کا نام ان کے ناموں پر رکھنا پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ مرتبہ عطا کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعد والوں میں ہماری نیک نامی کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے کب؟ جب ہم اس بات کو سمجھ لیں گے کہ ساری عزت اللہ کے پاس ہیں، تو عزت کے حصول کے لیے، برادری میں عزت کے حصول کے لیے، خاندان میں عزت کے حصول کے لیے، دوستوں میں عزت کے حصول کے لیے، دنیا میں عزت کے حصول کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں توڑیں گے۔ جو شخص بھی خاندان میں عزت کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑتا ہے، رسم و رواج میں اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے، تو وہ سن لے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری عزت اللہ کے پاس ہے۔ وہ سن لے کہ ساری عزت اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے، ساری عزت اللہ کے پاس ہے، آپ کے پاس عزت کا ذرہ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ جھوٹ بولنے میں، دھوکہ دینے سے آپ کو عزت ملے گی، کاروبار میں جھوٹ بولیں گے، مال زیادہ آئے گا، معاشرے میں عزت بن جائے گی، تو سن لیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں آپ کو عزت ملے گی تو فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں لڑائی ہو گئی ہے، آپ کو جھکنے میں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، تو سن لیں فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا۔ معاشرے میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹ رہا ہو، آپ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ معاشرہ مجھ پہ ہنسے گا، تو سن لیں فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری عزت اللہ کے ہاتھ میں، ساری عزت اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ عزت کے وہ تاج پہنائے گا، اللہ تعالیٰ عزت کی وہ پوشاک پہنائے گا کہ معاشرہ اس میں دست درازی نہیں کر سکے گا، معاشرہ اسے کھینچ کر اتار بھی نہیں سکے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے علماء کی فضیلت بیان کی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تو وہ علماء ہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ وہ علماء ہی ہیں۔ علماء ہی اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرتے ہیں جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اگرچہ حق تو کوئی نہیں ادا کر سکتا، لیکن اس کی مخلوق میں سب سے زیادہ ڈرنے والے، صحیح طرح سے ڈرنے والے اللہ تعالیٰ سے وہ ہیں جو علماء ہیں۔ اور یاد رکھیں، علم یا دانستن کے معنی میں نہیں ہے کہ صرف جاننا، محض جاننا علم نہیں ہوتا، معلومات کا نام شریعت نہیں ہے،
معلومات کا نام علم نہیں ہے، علم وہ ہے جو انسان کو عمل پر مجبور کر دے، علم وہ ہے جو انسان کو عمل تک کھینچ کر لے آئے، علم وہ ہے جو انسان کو راہ ہدایت دکھا دے اور لوگوں کے لیے بھی راہ ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ یاد رکھیں عمل سے پہلے علم آتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو عمل آ جائے اور علم نہ ہو۔ علم پہلے آئے گا، عمل بعد میں آئے گا، کیونکہ عمل موقوف ہوتا ہے علم پر، عمل بغیر علم کو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور علم اور عمل یہ دونوں بہن بھائی ہیں، جہاں ایک جاتا ہے وہ دوسرے کو پکارتا ہے، اگر دوسرا نہ آئے تو پہلا بھی چلے جاتا ہے۔ علم آ گیا ہے نا، وہ عمل کو پکارتا ہے، عمل نہیں آیا نا تو علم بھی چلے جاتا ہے۔ وہ علم جہل ہے جو دکھائے نہ راہ دوست، وہ علم جہل ہے جو دکھائے نہ راہ دوست، وہ مدرسہ وبال ہے جہاں یاد حق نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب فرمایا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنا دیا جن کو ہم نے خود انتخاب کیا تھا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنا دیا جن کا انتخاب ہم نے خود فرمایا تھا، یعنی ان کو ایمان عطا کیا۔ وہ لوگ اس کتاب پر ایمان لے کر آ گئے جن کو ہم نے خود انتخاب کیا تھا، ہم نے چنا تھا ان کو ایمان کے لیے، لیکن جب ہم نے ایمان کے لیے چن تو لیا، ہم نے انہیں ایمان دے دیا، کتاب کا وارث بھی بنا دیا، پھر اس کے بعد وہ لوگ 3 گروہ میں بٹ گئے، 3 قسم کے لوگ بن گئے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ، پہلے قسم کے وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا۔ ظلم کیا کیا؟ اللہ نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی، اعمال پر نہیں ہے، ان کے اعمالوں میں گناہ 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 اور گناہ بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے اعمال صالحہ کو اختیار نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اختیار نہیں کیا، بلکہ گناہوں کی زندگی کو گزارا، فرائض واجبات کسی کو نہیں دیکھا، بس گناہوں پر لگے رہے اور گناہوں پر زندگی کو گزار لیا۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ، بس ایک طبقہ تو وہ ہے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھا۔ ایمان کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ ایمان کی وجہ سے سیدھا جنت میں جاتا، لیکن اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک وقت تو جنت میں چلے جائے گا اپنے ایمان کی وجہ سے، لیکن اپنے اعمال کی وجہ سے پہلے جہنم سے ہو کر جائے گا۔ دوسرا طبقہ وہ ہے وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، دوسرا طبقہ وہ تھا جو درمیانی درجے پر رہا، جس نے فرائض ادا کیے، واجبات ادا کیے، گناہوں سے بچا رہا، لیکن زیادہ نوافل کی طرف نہیں گیا، نوافل کی کثرت نہیں کر سکا، فرائض واجبات پورے کرتا تھا، فرائض واجبات پورے کرتا تھا، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا تھا، تو یہ درمیانی درجے کا ہے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور بعض وہ ہیں جو نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور بعض وہ ہیں جو نیکی میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں، فرائض بھی پورے کریں گے، گناہوں سے بھی بچیں گے، اور نوافل کا بھی اہتمام کریں گے، نوافل کا بھی ایسا اہتمام کریں گے کہ جیسے کہ فرض ہے، یعنی فرض نہیں مانتے، نوافل کو فرض نہیں مانتے۔ اگر کوئی شخص نوافل کو فرض کا درجہ دے دے، یہ بدعت ہے۔ اپنے اوپر نوافل کا اس درجہ اہتمام کر لیں گے کہ نوافل کو بھی نہیں چھوڑتے جیسے کہ فرض کو نہیں چھوڑتے، لیکن نوافل کا اہتمام کر لیا تو کیا کرو گے؟ تکبر میں مبتلا ہوگے، کبر آئے گا تمہارے دل میں، فخر میں مبتلا ہوگے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دیا بِإِذْنِ اللہ، خود سے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوئی ہے۔ بِإِذْنِ اللہ، خود سے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمہیں ہدایت ملی، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے تو کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نکال کے پھینک دیں گے تو نہیں کر سکتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نیکی کرنے کی قوت اور گناہوں سے بچنے کی توفیق یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نیکی کرنے کی توفیق بھی اللہ دیتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی طاقت بھی اللہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح دین کو سمجھ کر اس پر صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے بھی دین صحیح پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔